کہ آخر کیا محرکات ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس قدر شدید ترین مخالفت کر رہے ہیں؟ میں پہلے بھی گفتگو میں عرض کر چکا کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی ذات کا، کوئی خاندان کا، کوئی رشتہ داریوں کا، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں یار ہمارا اس کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ اس کے غلط الفاظ کا چناؤ جو مقدس بارگاہوں میں وہ کرتا ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹتا ہے اور اس کے اوپر جناب وہ اترا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کی وہ دل آزاری کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ہم غلط کو غلط کہیں، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہ ہمارا جو منصب ہے یہ اس کا تقاضا ہے کہ بھئی ہم غلط آدمی کو غلط کہیں۔ ہمارے بہت سارے یہاں لوگوں کو، آپ بھی آف دا ریکارڈ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ جی یہ کیا ہوا کہ ایک آدمی نے ایک کتاب کے حوالے سے کہا ہے جی کہ عیسائی جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کو دجال جو ہے نا وہ لفظ نہ بولیں، نہیں میں نے کہا، لیکن ہمیں بیان عقائد کے لیے نقل کفر نباشت یہاں ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں 3 ارب جو ہے نا وہ عیسائی، تو جی وہ تو اس نے خود نہیں کہا، اس نے 3 ارب عیسائیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھائی اس کی کیا بے ادبی اور گستاخی ہے؟ یہ تو نقل کفر کیا ہے، اور یہی ہمارے سننے والوں کو ہمیشہ اتنے عرصے ہوئے سمجھ نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں یہ تو نقل کفر ہے۔ بھائی جان، ہر جگہ نقل کفر نباشت کا قانون نہیں ہوتا ہے۔ اگر نقل کفر رد کرنے کے لیے نقل کفر کیا جائے تو وہ کفر نہیں ہوتا، جیسے قرآن مجید نے بھی کیا ہے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، لیکن آگے چل کے ان کا رد کیا کہ یہ ان کے اپنی زبانوں کی جناب ظاہر قول بفواہم قاتلہم اللہ علیہ، ان کو مارے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ رد کیا۔ تو اگر آپ کوئی بات کسی حوالے سے کفر کو نقل کرتے ہیں اس کی تردید کے لیے یا تعلیم اس حوالے سے بتانے کے لیے کہ بھئی یہ چیز اس طرح ہے، یہ غلط ہے، کہیں اس میں آپ نہ پڑ جانا، یا کسی گواہی کے لیے آپ گواہی دیتے ہو عدالت میں جا کر کہ بھئی یہ بندے نے یہ بات کی ہے، تو یہ نقل کفر نباشت۔ مرزا صاحب نے جہاں پر یہ معاذ اللہ حضور کی ذات کے لیے یہ غلط الفاظ استعمال کیے، تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ایف آئی آر کے اندر اس کا پورا بیان نہیں ہوا ہے، وہ گفتگو آپ دیکھ لیں، مرزا صاحب نے اپنے ہی چینل سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ جی اگر وہ گفتگو ٹیم نے کر دیا نا، بات تو یہ ہے کہ ٹیم کو بھی تو لگا نا کہ یہاں کچھ نہ، باقی پورا چینل کیوں نہیں اڑایا؟ ایک پیسے پہ ایک ویڈیو ہی کو کیوں انہوں نے کیا؟ تو آپ تعریف کریں نا کیا کہ انتشار پھیلنے سے بچ گیا مزید، یعنی ایک منٹ میرے بھائی، اصل تو بات یہ ہے کہ ٹیم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جو گفتگو ہے یہ گفتگو واقعتاً گستاخی پر مبنی ہے، یہ نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ یہ ہے جناب کہ وہ گفتگو اس طرح ہے کہ ایک اینکر آتا ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بسم اللہ، آپ بہت ہوشیار بنتے ہیں نا، لیکن لاہور اور پنڈی اور اسلام آباد یہاں کے لاکھوں لوگ آپ کو بڑا کمینہ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، سمجھ رہے؟ جی جی، دل دکھا مجھے پتا تھا بات نہیں، سوال اب خدا کے لیے سچ بولیں، احمد نصیب دل دکھا؟ جی جی، آپ کے دل میں فوراً ایک سوال آئے گا کہ یار مجھے کہاں لوگوں نے کمینہ کہا ہے، مفتی صاحب کہاں کہا ہے؟ اب 2 باتیں کہ کیا لوگوں نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ اگر تو واقعتاً کہا ہے تو میرا یہ حکایت ہوگی، اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو یہ میری آپ کو گالی ہوگی، یہ میرا انشاء ہوگا، یعنی انہوں نے نہیں کہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اب اس میں اگر 2 آپ کے مخالف لوگ آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ تجھے تو پورا شہر اس طرح سے کہتا ہے، تو یہ بھی 2 لوگوں والی بات ہوتی تو وہ سچ تھی، یہ پورے شہر کا جو میں نے آپ کو دی ہے یہ میری طرف سے آپ کے لیے گالی ہے۔ تو اگر آپ کو پورا شہر کمینہ نہ کہہ رہا ہو اور میں یہ عقائد کروں اپنی طرف سے کہوں کہ جی تجھے سارا شہر کہہ رہے اور وہ نہ کہہ رہے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ ایک سننے والوں کے لیے بڑا آسان ہے۔ مرزا صاحب کو کہا گیا، اینکر نے کہا کہ بھئی نیچے یہ 2 لوگ کھڑے ہیں، آپ کو 2 نمبر کہتے ہیں، تو اس نے کہا ان کو کہنا چاہیے کیونکہ 3 ارب عیسائی میرے نبی کو یہی بولتے ہیں۔ یہ پہلا جواب۔ بھائی کیوں میں ڈیلیٹ کر دیا مفتی صاحب، بھائی میرے ایک بات ہے، ہم یہاں اس کو مقدمے کو اس کی حکایت کر رہے ہیں، یہ آن دا ریکارڈ چیزیں موجود ہیں، یہ نقل کفر نباشت، وہ بس صحیح ہے، حصہ بن گئی نا چیز کا۔ بھائی ایک سیکنڈ نہیں، وہ تو آ کر کہہ رہے ہیں کہ مولویوں نے مجھ پر، آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے الزام لگایا، میدان میں کود گئے، میں بتا رہا ہوں کہ میں کیوں کودا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں۔ اب اسی اینکر نے تھوڑا آگے چل کر دوبارہ اس بندے نے یہ بات کہی، تو پھر اس نے مزید لفظ دال جیم علیہ السلام استعمال کیا اور اس کے لیے کہا کہ 3 ارب عیسائی یہ لفظ بولتے ہیں حضور کے لیے۔ ایک ویڈیو میں اس نے بعد میں اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہنا نہیں کہا، میں نے کہا سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں ویڈیوز موجود ہیں، کہنے کی بھی اور سمجھنے کی بھی۔ اب میں تمام سننے والوں سے آپ کی وضاحت سے کہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پوری دنیا کے اندر، پہلا تو کویسچن یہ ہے کہ واقعی 3 ارب عیسائی موجود ہیں؟ اچھا جی، اگر 3 ارب عیسائی موجود ہیں تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا 3 ارب عیسائی وہ رسول اللہ کو جانتے ہیں، حضرت محمد کے یہ کون ہیں؟ آپ دنیا کے اندر اپنے دوست جو UK، امریکہ، یورپ اور افریقہ کے اندر رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کروڑوں عیسائی ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا
اب اگر وہ کروڑوں نے نہیں کہا رسول اللہ کے لیے یہ جو دو لفظ استغفر اللہ اس نے استعمال کیا، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو پہلے بات بتا چکا کہ سارے شہر نے آپ کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو پھر یہ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کو شہر والوں نے تو نہیں کہا، تو پھر 3 ارب عیسائیوں نے کہاں کہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فلاں عیسائی نے ایک کتاب میں لکھی، تو ایک بندہ آپ کو گالی دے، میں کہوں تجھے سارا شہر یہ گالیاں دے رہا ہے، اور وہ میں اپنے دفاع کے لیے کہوں کہ کیا ہوا جی مجھے گالیاں دے رہے ہیں، تو استغفر اللہ معاذ اللہ فلاں بھی یہ ہو رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ تمام سننے والے فیصلہ کریں کہ یہ مرزا جیبی کی بیعت بھی نہیں ہے رسول اللہ کی، اور اس کے سینگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سینگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ؟ اجازت اگر مجھ کو بولنے کی جی بسم اللہ۔ مہربانی۔ عرض یہ ہے کہ کیس عدالت میں چلا گیا، اب اگر معزز عدالت یا معزز ججی صاحبان اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس جرم کو ناقابل معافی سمجھتے تو ان کی ضمانت نہ ہوتی۔ آپ قانون کو مجھ سے بہتر سمجھتے، میں تو طالب علم آپ سے سیکھ رہا ہوں، لیکن انجینئر صاحب کی ضمانت ہو گئی۔ کہا گیا کہ بھئی آپ نے جو کہا اس کے حوالہ جات پیش کیے جائیں، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے معزز وکلا کی جانب سے ڈھیروں کتابیں پیش کر دی گئیں، اور معزز جھوٹ، چلیں بات کر لیں، بات سنیں، معزز جج صاحب کے سامنے کتابیں رکھ دی گئی اور اس کیس کا حصہ بنا دیا گیا تمام حوالہ جات ساتھ نفی کر کے۔ اب معزز جج صاحب نے خیال کے لیے سمجھا کہ واقعتاً جو کہا گیا وہ یہاں پر کتابوں میں درج ہے، لکھا ہوا ہے حوالہ جات کے ساتھ، تو ان کو ضمانت مل گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ضمانت اسی وجہ سے ملی یا کوئی اور وجہ تھی؟ پہلی بات تو یہ میں اپنے سننے والوں کو عرض کر دوں کہ مرزا صاحب کی یہ ڈینگیں ہیں، پہلی بات تو یہ اس نے باہر آ کر ڈینگ ماری کہ ناموس رسالت کا یہ جو 295C کا یہ مقدمے میں پہلا بندہ ہوں کہ جس کا ٹرائل کے بغیر جو ہے نا وہ ضمانت ہوئی ہے۔ یہ یا تو وہ ڈینگیں، اس کی عادت ہے جھوٹ بولنا، ڈینگیں مارنا، حالانکہ ایسے 20 کیس ابھی ہمارے راولپنڈی کے اندر ایسے 3-4 کیس موجود ہیں جو 295C کے ملزم تھے، وہ بعد میں ہائی کورٹ نے ہی ان کو ضمانت دی اور کوئی ٹرائل نہیں چلا، بلکہ ان کو کیس ہی فارغ کر دیا، کیونکہ وہ مقدمہ درج کرنے میں ایک غلط فہمی ہوئی تھی۔ یہاں بڑا مشہور ہے برائٹ پبلیکیشن، جو یہ ان کا ایک کیس تھا کہ وہاں ایک کارٹون بنا تھا، اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا تھا، صرف محمد۔ اب جب وہ بندہ پکڑا گیا تو اس کو جب تفتیش کی گئی تو اس نے کہا میں نے تو رسول اللہ کے لیے یہ کہا ہی نہیں ہے، تو بھائی تو نے یہ کارٹون کے اوپر یہ اس نے کہا سر میں چونکہ ڈیزائنر تھا تو میری جو ہماری انچارج تھی میڈم، تو ان کا بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا، وہ مجھے تنگ کر رہا تھا، تو میں نے وہ بیٹھتے ہوئے میں نے اسی کا نام لکھ دیا اس کے اوپر۔ وہ چیخنے لگا، رونے لگا کہ جی استغفر اللہ، میں حضور کے لیے تو میرا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اب جب ڈاکومنٹس دیکھے گئے نادرہ کے تو واقعی اس میڈم کے بیٹے کا نام صرف محمد تھا۔ پھر تفتیش کی گئی، میں نے فتویٰ دیا اس پر کہ بھائی یہ توہین رسالت نہیں بنتی ہے، میرے فتوے کے اوپر ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت دے دی، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا کیس ہی بعد میں ختم ہو گیا۔ تو یہ سال رہا اندر، وہ چند مہینے کے جو ہے نا، تو وہ اس کو کون واپس کرے گا کیا جو چند مہینے اندر رہا؟ بھائی اگر اس طرح کی بات ہے، یہاں کئی مرڈر کی وجہ سے جو لوگ جاتے ہیں، لیکن ایک منٹ نصیر صاحب سنیں، یہاں کئی چلتے ہوئے راستے میں چلتے ہوئے لوگ، ایک جگہ مرڈر ہوتا ہے تو غلط فہمی میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں جناب جیل میں چلے جاتے ہیں، بعد میں تفتیش میں رہا ہوتے ہیں، ان کے 2 مہینے 4 مہینے کون جناب پورے کرے گا؟ صرف یہ ساری باتیں رسول اللہ ہی کے لیے آ رہی ہیں۔ بادی النظر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لکھا ہوا تھا نا بادی النظر میں، یعنی جو بادی النظر میں وہ بیت بھی تھی کہ کارٹون کے اوپر محمد لکھا ہے۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس نے کی یہ چیز یا نہیں کی ہے؟ وہ بعد میں تفتیش ہوئی، تفتیش میں پتا چلا، اس کو رہا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ مرزا صاحب ڈینگیں مارتے ہیں کہ جناب میں پہلا بندہ ہوں جس کو چھوڑا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں ہمیں معلوم ہے ایسے 20 کیس ہیں کہ جو ہائی کورٹ نے بغیر ٹرائل کے بندوں کو چھوڑا ہے، اور اس کے اندر کئی وجوہات ہیں۔ اب اگلی بات آپ نے جو کہی ہے کہ عدالت نے اس کو ضمانت دی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ضمانت کسی بھی گراؤنڈ پر دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ضمانت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ملزم اگر عدالت اس بات کے اوپر جناب وہ ایگری ہوتی ہے یا اس بات کے اوپر وہ سمجھتی ہے کہ یار یہ بندہ بھاگے گا نہیں، یہ کیس کو فیس کرے گا، تو وہ ضمانت دے دیتی ہے۔ یہاں کئی قتلوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں، بعد میں وہ ملزم ثابت ہو جاتے ہیں مجرم اور ان کو سزا ہو جاتی ہے۔ ابھی سپریم کورٹ نے ضمانت دی ہے ایک مبارک ثانی کیس کے اندر، مبارک ثانی کو سپریم کورٹ نے دی ہے نا آپ کے سامنے، ابھی اس کے 25 سال سزا دے دی ہے سیشن کورٹ نے، کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ ہے، میں اب بھی آپ کو کہتا ہوں کہ عدالتوں میں بہت ساری دفعہ کئی ایشوز ہوتے ہیں کئی چیزوں پر۔ ابھی ہائی کورٹ نے بہت سارے ایسے کنفرم لوگ چھوڑے ہیں جن کو چھوٹی کورٹوں نے سزائے موت دی ہے، اور ان کے ڈی این اے میچ کر گئے قرآن پاک کے اوپر، انہوں نے مجزنی کر کے اپنا گند پھینکا، ٹھیک ہے، اور ویڈیو بنا کر انہوں نے ڈالی، وہ ویڈیو اوریجنل ثابت ہو گئی، وہ ڈی این اے صحیح ہو گیا۔ اچھا، اب جج اس کو چھوڑ کے اس بات پر رہا ہے کہ یہ ویڈیو اپنے موبائل فون سے اس نے اپلوڈ نہیں کی۔ بھائی میں آپ کو گولی ماروں، پھر میں آپ کو گولی مار کے ویڈیو ڈالوں، لیکن میں کسی کے موبائل سے اپنی وہ ویڈیو اپلوڈ کروں، میں خود سامنے موجود ہوں، میری ویڈیو اوریجنل ہو، تو مجھے جج چھوڑ دے گا کہ بھئی چونکہ اس نے اپنے موبائل سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے لہٰذا یہ قاتل نہیں ہے۔
مذاق ہو رہا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کے حوالے سے، یہ جہاں اتنے بڑے بڑے بیہودہ قسم کے یہاں لوگوں کو جناب چھوڑا جا رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بعض اوقات پروسیکیوشن کے اندر بعض اوقات نیچے جناب وکلاء سے کمزوری رہ جاتی ہے، بعض اوقات تفتیشی سے رہ جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بندہ بکواس کر رہا ہے ہم اس کو آن کر لیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. کتابیں پیش کی گئی ہیں مفتی صاحب، میں سوال اچھا، میں جو آپ نے یہ کہا کتابیں پیش کی ہیں بالکل جھوٹ ہے. یہ جس طرح آپ نے پیش کیا ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وکلاء نے وہاں پر گھنٹوں بحث کی ہے. یہ جسٹ 1.5 سے 2 منٹ کی بحث ہوئی ہے. سر وہ کیس کے ساتھ سب کچھ اٹیچ تھا نا. بھائی میری عرض سنیں. میں آپ کو بحث بتا چکا کہ جہاں ویڈیوز موجود ہیں، آپ کی ڈی این اے پازیٹیو آیا ہوا ہے، ریکوری میں یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. قرآن پاک کے اوپر بندہ گند کر رہا ہے. کیس ہی ہو رہا ہے نا. اوہو بھائی یار میری دلیل سن لینا. اس کو جج عدالتیں ریلیز کر رہی ہیں، دوران تفتیش بندہ تسلیم کر چکا ہے، وہ تمام ایویڈنسز اوریجنل موجود ہیں. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ وہ گستاخی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں کئی دفعہ قتل کیے ہوئے لوگ جو قتل کرتے ہیں تو وہ مختلف بحثوں پر وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا جو مقتول ہے اس کے وہ رسا یہ تسلیم کر لیں کہ بندہ قاتل نہیں ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں نا سزا سے بچ گیا ہمارا قاتل تو یہی ہے. صحیح ہے. تو اگر بوگس بنیادوں پر یا کسی کمپنی کے تعاون سے یا کسی محکمے کے تعاون سے یا کسی دباؤ کی وجہ سے اگر مرزا صاحب کو بھی ریلیف مل جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جو وہ بکواس کر رہا ہے اس کو ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ دباؤ کی وجہ سے ان کو ریلیف. بھائی میں جس کو کہہ رہا ہوں اف اگر ان کو مل رہا ہے یا مل جائے تو اس کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ بھائی وہ جو کہہ رہا ہے وہ بکواس کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ مفتی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ صادر کرتے ہیں، مجھے بتائیے فتویٰ ظاہر پر ہوتا ہے یا باطن پہ ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے. فتویٰ یعنی ظاہر پہ لگایا جاتا ہے یا باطن پہ لگایا جاتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے. دیکھیں فتویٰ ذرا مختصر طاقت میں سوال کروں، فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے یا باطن پہ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے فتویٰ جو ظاہراً قول یا فعل ہوگا اس پر ہوگا. ظاہر پہ ہوگا. اب ظاہراً ایک شخص چیخ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے نبی صاحب کوئی نہیں ہے، درود و سلام پڑھتا ہے آقا کریم کی ذات پر، آقا کی آل پر، صحابہ کرام پر، قرآن کلاسز دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو ظاہر تو اس کا مسلمان ہے. اگر کوئی معاملات ہیں تو سمجھائے جا سکتے ہیں. ہو گئی اب جی آپ بہت پیارے ہیں جی ماشاءاللہ، بڑے عالم آدمی، بڑے محقق آدمی ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، صورت بڑی پیاری ہے، آپ کے خاندان بہت اچھا ہے، ساری باتیں. اس دن آپ نے بہت بڑی بغیرتیاں کی ہیں 3-4، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. ایک اینکر ہونے کے ناطے آپ کو ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ ویسے بہت بڑے بدبختیاں بھی کرتے رہتے ہیں، آپ کی بہت ساری کمینگیاں ایسی ہیں کہ جو جناب ہمارا دل دکھتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلے میں نے آپ کی تعریف کی ہے اس میں یہ چیزیں مرج ہو سکتی ہیں کہ مجھے کہا جائے کہ یار آپ نے یہ جو آگے جو بکواس کی ہیں یہ غلط لفظ بولے ہیں تو یہ ٹھیک ہے چونکہ پہلے اس کی سونا بولا ہے، پیارا بولا ہے، تو آگے اگر کہہ دیا تو کیا ہے؟ بھائی میرے کوئی آدمی کعبے میں بھی کھڑا ہو نا، کعبے میں ساری زندگی وہاں پر گزارے، اگر اس کی زبان سے نبی علیہ السلام کے حوالے سے غلط لفظ نکل آئے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. یا کسی بھی ہستی کے بارے میں اس سے اگر کوئی چیز نکلی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ بھئی وہ کس حوالے سے یہ بات کر رہا ہے. اگر ظاہراً اس کے وہ جملے بے ادبی پر منتج ہوتے ہیں اور بعد میں وہ اون کرتا ہے جی کہ ٹھیک ہے یہ میں نے کہے ہیں، ہوش حواس میں یہ ساری باتیں میں نے کہی ہیں، تو جناب اس کو ریلیف نہیں ملے گا کہ یہ پیچھے اتنے عرصے سے نمازیں یہاں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی نیک ہو، پارسا ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، وہ ریپ کر دے، اگر کسی ایک کیس کر دے، اونلی ون، 60 سال وہ عالم فاضل مفتی رہا ہو، ایک ریپ کرے اس کو چھوڑ دیں گے کہ یار اتنا صحیح عالم رہا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کیا رسول اللہ کی بے ادبی اور گستاخی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ اس کے پچھلی چیزوں کو دیکھا جائے گی کہ وہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کہہ کر آگے جو منہ سے مزید بکواس کرے اس کو اجازت دے دی جائے گی؟ کیسا سوال ہے؟ اچھا وہ پچھلی چیزیں بھی، لیکن اب بھی ہم حال میں دیکھتے ہیں آنکھیں بھر آتی ہیں جب ذکر کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں. آنسو تو جھوٹے نہیں ہوتے مفتی صاحب. بھائی یہ جذباتی بات ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یار آپ کی نا سوال بہت احمد نصیر کچے بالکل بچوں والے سوال ہیں. اگر آنسو جھوٹے نہیں ہوتے تو یہ جو ڈرامے میں لڑکیاں رو رہی ہوتی ہیں، وہ ڈراپس ڈالے جاتے ہیں. نہیں یہاں کئی ادھر ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں ان کے آرٹیکل اور خود گفتگو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اوریجنل روتی ہے. یعنی ٹی وی پہ جھوٹا روتے ہیں بھائی کئی روتے ہیں، تو آپ ٹی وی پہ جھوٹا روتے ہوں گے. بھائی ایک بات میں دیکھیں، میری بات پھر وہی بات کر رہی ہے، میں بہت زیادہ روتا ہوں، میں عشق رسول کا سبق دیتا ہوں، لیکن میں اپنے منہ سے کہتا ہوں اللہ دو ہیں، تو کیا میرے یہ جملے قابل گرفت نہیں ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ چلیے ٹھیک ہے، کیسی بات ہے، مطلب کیسی بات ہے کہ ایک آدمی رو رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن وہ رو را کر سارا کچھ کر کے آگے کہتا ہے کہ انبیاء اپنے پیشاب بھی نہیں روک سکتے. تو عید تو ہوتی ہے، تو عید تو کہتے ہیں اس بات کو ہے کہ جب آپ صحیح توحید بیان کریں گے تو گستاخی تو ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہے صحابہ کرام علیہ رضوان وہ صحیح توحیدی تھے، مانتے ہیں نا سارے اہل البیت صحیح توحیدی تھے، تو یہ کہتے ہیں صحیح توحید جب بھی آپ بیان کریں گے وہاں تو گستاخی ہوگی. اس کا مطلب معاذ اللہ وہ ساتھ گستاخی بھی کرتے تھے. استغفر اللہ، یہ کیسی لا یعنی باتیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اصلی توحید تو ہے ہی ہے کہ یہ یقین کر لیا جائے کہ سارے انبیاء ولی جو جتنا کوئی بڑا ہو وہ اللہ کے سامنے اپنا پیشاب روکنے پر بھی قادر نہیں. یہ بتائیں، سننے والے اس پہ فیصلہ کریں کہ یہ گھٹیا ترین جملہ رسول نبیوں کے لیے، مقدس ہستیوں کے لیے
یہ جملہ کیا ان کی شایان شان ہے؟ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ مطلب آپ آزادی دے رہے ہیں. نہیں، یہی جملہ اگر میں کہتا ہوں شہباز شریف بڑا وزیر اعظم ہے، حالت یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے پیشاب بھی نہیں روک سکتا. بتائیں، فیصلہ کریں سارے کہ کیا یہ اس کی توہین نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں یار تو بڑا بنتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے نا کہ تو علاقے کے ایسے کے سامنے پیشاب بھی نہیں روک سکتا. آپ کہیں گے یار لفظ تو آپ ٹھیک استعمال کریں. جب آپ کے لیے یہ لفظ بے ادبی ہے تو آپ انبیاء علیہ السلام کے یہ لفظ بول رہے ہیں، بھلے آپ مقابلے میں اللہ کو لے کر آ رہے ہیں، لیکن کیا توحید کا یہ مطلب ہے کہ آپ معاذ اللہ کے نبیوں کی بے ادبی کر دیں؟ اس کا یہ مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل.